وسلم نے منع نہیں فرمایا تو پھر تو کوئی گناہ نہیں. بالکل صحیح نہیں فرمایا. میں آپ کو واضح کرتا ہوں کیونکہ عربی میں ہے قرآن کریم، اور عربی سمجھنے کے لیے تمام مسلم علماء بلا استثناء زمانہ جاہلیت کی عرب سے بھی سند حاصل کرتے ہیں. اور قرآن کریم کی جتنی تفسیریں ہیں ان میں آپ پرانی شعراء کا قول دیکھیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ کیونکہ کلام عربی میں ہے اس لیے اہل عرب کی زبان میں اس کو سمجھنا چاہیے. جو مستند ہے اس کے مطابق اس کا ترجمہ کرو، ورنہ تم غلط کرو گے. قرآن کریم کے علاوہ لفظ خاتم عربوں میں عام مستعمل تھا. اس استعمال کے مخالف قرآن کریم نے استعمال کیا ہے یا اس کے مطابق ہی یہ بحث ہے صرف. اگر مخالف کیا ہے ان معنوں کو ترک کر کے جو عربوں میں رائج تھے تو ثابت کرنا پڑے گا کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ لفظ خاتم تمام مستعمل معنوں کے خلاف ہے اور ایک نئے معنوں میں استعمال ہوا ہے. جب تو کوئی ثابت نہ کرے اس پر وہ ہم پر لازم ہی نہیں آتا اس کی بات مانے. قرآن کریم کے لفظ خاتم کو سب سے بہتر سمجھنے والا کون سا وجود تھا؟ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ. اس سے بڑھ کر تو نہیں تھا. آپ نے اگر یہ لفظ خاتم کا اپنے محاورے میں استعمال کیا ہو تو اس سے روشنی حاصل کرنا گناہ ہے. اگر آپ نے استعمال کیا تو روشنی حاصل کرنا تو گناہ نہیں ہے. ضروری ہے وقت کا دیکھنا ضروری ہے کہ وقت کس وقت. سن تو لیجیے، میں سب سمجھاؤں گا سر. ایک بات ضروری ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اور یہ حدیث سنی کتب میں بھی ہے اور شیعہ کتب میں بھی ہے. الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے مگر اس سے مضمون پر کوئی فرق نہیں پڑتا. میں بتا دیتا ہوں کیا. آپ نے فرمایا ایک روایت کے مطابق انا خاتم الانبیاء وانتا یا علی خاتم الاولیاء. دوسری روایت کے مطابق آپ نے فرمایا انا خاتم الانبیاء وانتا یا علی خاتم الاصفیاء. لیکن لفظ خاتم کو مضاف اسی طرح اولیاء اور اصفیاء کی طرف کیا جس طرح انبیاء کی طرف کیا. ایک ہی سانس میں خاتم کو دونوں جگہ استعمال کر کے بریکٹ کر دیا. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ لفظ خاتم کا جو بھی چاہیں ترجمہ کریں دونوں جگہ کر کے دکھا دیں وہ ترجمہ، مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر ترجمہ ایک جگہ جائز ہو تو دوسری جگہ بھی جائز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب بتائیے اگر ہم موجودہ علماء کی بات مانیں اور خاتم کا ترجمہ یہ کریں کہ زمانے کے لحاظ سے آخری جس نے نبوت کو ختم کیا ہے اور اس کے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت بھی قیامت تک انسان نہیں دیکھ سکے گا اور کسی نبی کی شکل نظر نہیں آئے گی، اس کے بعد خاتم الاولیاء کا کیا ترجمہ ہوگا بتائیے؟ کوئی نہیں. اور ولایت کا خاتمہ ہوگا. اور خاتم الاصفیاء کا کیا ترجمہ ہوگا؟ صفا پاک لوگ جو ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے. آخری شخص جو صاف اور پاک کیا گیا وہ علی تھے. آخری ولی جو قرآن اور رسول نے پیدا کیے اپنی قوت سے وہ علی تھے. یہ ہونا چاہیے نا ترجمہ. تو پھر اس کو کیوں نہیں مانتے؟ ہاں اس کے لیے یا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خاتم کا لفظ استعمال کیا اس کے معنی آپ اس کو بھی تو بیان کرنا کہ آپ نے وہ میں کر دوں گا مگر پہلے میری بات سن لیجیے تسلی سے حوصلے سے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم کیوں دیکھ رہے ہیں، کس روشنی میں اس مضمون کو دیکھ رہے ہیں. اگلی بات، عربوں نے لفظ خاتم کو بکثرت استعمال کیا. خاتم الاطباء بھی کہا، خاتم الخطباء بھی کہا، خاتم الشعراء بھی کہا، خاتم الحکماء بھی کہا، خاتم الخلفاء بھی کہا. یعنی اس لفظ کو بکثرت عرب پہلے سے بھی استعمال کر رہے تھے. کوئی نیا محاورہ نہیں تھا جو قرآن کریم نے ایجاد کیا ہو اور قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد بھی کرتے رہے. اگر خاتم کا وہ معنی لیا جائے جو آج کے علماء ہم پر ٹھونسنا چاہتے ہیں تو ہر جگہ وہ معنی ثابت ہونا چاہیے یا کسی جگہ تو ثابت ہونا چاہیے. ہر جگہ اگر اس معنی کو لیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ عرب جب کہتے تھے خاتم الحکماء تو ان کے نزدیک وہ آخری حکیم تھا جس کے بعد کوئی حکیم پیدا نہیں ہو سکتا. وہ آخری شاعر تھا جس کو خاتم الشعراء کہا گیا، پھر کوئی شاعر پیدا نہیں ہو سکتا.
کہیں بھی یہ معنی نہ کہنے والے کے ذہن میں تھے، نہ سننے والے نے اسے عکس کیا. اس لیے وہ معنی جو عرب محاورے کے مخالف ہوں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کے مخالف ہوں اور عقل کے منافی ہوں، وہ کیسے قبول کر لیں جب تک کوئی ٹھوس دلیل اس کے حق میں نہ پیش کی جائے. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ لفظ خاتم کا مفہوم عرب محاورے کی روشنی میں سمجھیں تو نہ صرف یہ کہ یہ اعتراض اٹھ جاتے ہیں جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے، بلکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شان اس طرح ابھرتی ہے کہ دوسرے معنوں میں اس کا عشر اشیر بھی ظاہر نہیں ہوتی. وہ شان اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا دعویٰ ہے تو پھر وہ معنی قبول کریں جو زیادہ شایان شان ہو، نہ کہ جو شان گرانے والے ہیں. اب صرف یہ گفتگو میں کروں گا کہ ہمارے نزدیک شایان شان معنی کون سے ہیں، اور ان کو ثابت کروں گا کہ ہر عرب استعمال میں وہ اپلائی کرتے تھے. پھر بات کھل جائے گی نا. بات ہمارے نزدیک خاتم کا معنی جب بھی عربوں نے اسے استعمال کیا اس مضمون میں بہترین اور چوٹی کا قرار دینے کے لیے استعمال کیا. جب کہا متنبی خاتم الشعراء تھا تو ہرگز یہ مراد نہیں تھی کہ متنبی آخری شاعر ہے جس کے بعد شاعر پیدا نہیں ہوگا، یہ شعر ختم ہو گئے. مراد یہ تھی کہ شعر کی دنیا میں مقام کے لحاظ سے آخری وجود آ گیا ہے، اس سے بلند تر کوئی شاعر پیدا نہیں ہو سکتا. جب یہ کہا کہ آخری حکیم تو مراد تھا حکمت کی دنیا میں یہ سب سے بلند تر ہے. اور یہ لفظ خاتم زمانے کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتا، یہ ماضی پہ بھی مار کرتا ہے اور مستقبل پہ بھی مار کرتا ہے. آخری جو لفظ ہے وہ ایک کونا صرف رکھتا ہے، وہ زمانے کے معنوں کے بغیر آخری کہلا ہی نہیں سکتا. زمانے میں آخری، لیکن مقام میں آخری جو ہے اس کا زمانے سے کوئی تعلق نہیں. وہ سب سے پہلے ہو کر بھی آخری ہو سکتا ہے. اور یہ تشریح 100% رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تشریح کے مطابق ہے. آپ نے فرمایا کنتو خاتم الانبیاء ہے وکان آدم منجدل بین الطین والماء، کہ آدم اپنی تخلیق کے مٹی اور پانی میں ابھی کروٹیں بدل رہا تھا، میں اس وقت بھی خاتم تھا. صاف پتہ چلا کہ خاتم جن معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اس کا زمانے سے کوئی تعلق نہیں، مقام سے تعلق ہے. کیونکہ سب سے اعلیٰ اگر خدا کے ذہن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس وقت بھی آپ سب سے اعلیٰ تھے جب ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اور اس وقت بھی سب سے اعلیٰ رہیں گے جب سب دنیا ختم ہو جائے گی. اور انہی معنوں میں ہم لفظ خاتم کو استعمال کرتے ہیں کہ اپنے مضمون میں آخری وجود جس سے بلند تر مقام کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہو سکتا. اور ہمارے نزدیک یہی مضمون ہے جو معراج میں تصویری رنگ میں بیان فرمایا گیا. یہاں قولی طور پر جو بیان فرمایا گیا وہ تصویر میں معراج میں دکھا دیا گیا. دوسرا لفظ خاتم مہر کے معنی رکھتا ہے جو تصدیق کے لیے استعمال ہوتی ہے اور سند کے لیے استعمال ہوتی ہے. جب بادشاہ کی مہر کسی چیز پر لگتی ہے تو اس لیے لگائی جاتی ہے کہ اسے قانونی سند اور بادشاہ کی اتھارٹی حاصل ہو گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معنوں میں بھی خاتم تھے، نبوت میں آخری سند تھے، اور ان معنوں میں بھی عرب ہمیشہ دوسرے کو خاتم قرار دیا کرتے تھے. یعنی جب متنبی کو خاتم کہا تو مراد یہ ہے کہ متنبی کے شعر سند ہوگا دوسرے کی شعریت جانچنے کے لیے. کسی شاعر کا شعر متنبی کا شعر جانچنے کے لیے سند نہیں ہوگا. چنانچہ اب بھی ہم اردو میں اگر میں کوئی کلام کہوں اور آپ میرا نقص نکالیں تو آپ کہیں گے دیکھیے آپ کا استعمال غالب کے استعمال کے مخالف ہے. میں چھوڑ دوں گا بات اسی وقت، کیونکہ غالب ہمارے نزدیک سند بن چکا ہے. اس لیے نبوت میں ایک ہی سند ہے، یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے خواہ وہ ماضی میں کیا ہو یا مستقبل میں ہو، جب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر وہ پورا نہیں اترتا وہ نبی کہلانے کا مستحق نہیں. اس پر آپ کی مہر ہو گئی. ان معنوں میں بھی ہم آپ کو خاتم النبیین مانتے ہیں.
پھر عرب لفظ خاتم کو محض زینت کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، یعنی بعض اوقات زمانے اور مقابلے سے الگ ہو کر محض یہ بتانے کے لیے کہ زینت محفل ہے. مثلا شعراء کی محفل میں متنبی آیا تو شعراء کو زینت مل گئی. اطباء کی محفل میں بو علی سینا ظاہر ہوا تو محفل کے منہ پہ رونق آ گئی. ان معنوں میں کیونکہ انگوٹھی زینت کے لیے استعمال ہوتی ہے اور خاتم کا ایک مطلب انگوٹھی بھی ہے. ان معنوں میں بھی ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم مانتے ہیں کہ گویا یہ مانا ہوا کہ آپ کے آنے سے پہلے محفل انبیاء سونی تھی. اگر آپ نہ آتے تو یہ محفل سونی اور نامکمل رہتی. آپ آئے تو زینت آئی اور حسن آ گیا اس مجلس کے منہ پہ. جس طرح ایک شاعر نے کہا ہے کہ رات محفل میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نور ہیں مجلس کے. جب آپ آئیں تو گویا باقی زینت ہی کوئی نہیں رہی. یہ ہے کمال کا ایک ٹریبیوٹ دینا کسی کو اس کے حسن اس کی زینت کو. ان معنوں میں بھی ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم مانتے ہیں.